السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ حضرات کو قصص النبیین حصہ دوم پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سال رواں آپ حضرات عربی دوم میں ہیں۔ اس سے پہلے آپ حضرات عربی اول میں عربی کی بہت ساری کتابیں پڑھ چکے ہیں۔ یہ کتاب قصص النبیین جو آپ کے سامنے ہیں، نبیوں کا قصہ اور نبیوں کی کہانیاں اس کے اندر بیان کی جائیں گی۔ سب سے پہلا سبق جو اس کتاب کے اندر جو شروع ہو رہا ہے وہ نوح علیہ السلام کی کشتی یعنی سفینۃ نوح کا سبق ہے۔ آپ حضرات کے اس گروپ میں کتابیں ارسال کر دی گئی ہیں، بھیج دی گئی ہیں۔ آپ اس کو دیکھ کر کے ترجمہ ملا لیں اور اس ترجمے کو اپنے کاپی پر لکھ لیں، پھر اس کے بعد اس کو یاد کریں۔ انشاءاللہ پابندی کے ساتھ میں اسی طرح سے میرے ذمے جامعہ حاضہ نے جو کتابیں سپرد کی ہیں اس کو آن لائن پڑھا کر کے گروپ بائی گروپ ڈال دیا جائے گا۔ ابھی مفتی صاحب نے قدوری پڑھائی اور آپ حضرات نے اسے استفادہ کیا۔ تو آئیے، یہ سفینۃ نوح یعنی نوح علیہ السلام کی کشتی کتاب میں لکھا ہے، آپ حضرات دیکھ رہے ہوں گے۔ کتاب بارک اللہ فی ذریۃ آدم فکان فیہا رجال کثیر ونساء وانتشرت ذریۃ آدم وکثرت فلو رجع آدم وراء أولاده لما عرف ولو قيل له هذه ذريتك يا آدم لتعجب كثيرا وقال سبحان الله هؤلاء كلهم أولادي هذه كلها ذريتي۔ یہ عبارت آپ نے دیکھا۔ اب جو ہے اس عبارت کا ترجمہ یوں کر لیجئے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آدم علیہ السلام کے بعد میں نے پڑھا اللہ تعالی نے آدم کی اولاد کو برکت دی، پس اس میں بہت سے مرد اور عورتیں ہو گئی۔ آدم کی اولاد خوب پھلی اور پھولی، اور اگر آدم واپس آ کر دیکھتے تو اپنی اولاد کو پہچان نہ سکتے، اور اگر ان سے کہا جاتا اے آدم یہ آپ کی اولاد ہے تو وہ بہت تعجب کرتے۔ کیا کرتے؟ یا آدم لتعجب کثیرا، کہا جاتا ان سے ہذہ ذریتک یا آدم، اے آدم یہ آپ ہی کی اولاد ہے، تو کیا کرتے؟ لتعجب کثیرا، تو بہت زیادہ تعجب میں پڑتے۔ پھر اس کے بعد اور کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ سب میری اولاد ہے، یہ سب میری اولاد ہے۔ وقال سبحان اللہ ہؤلاء کلهم اولادی وہذہ کلها ذریتی، یہ سب میری ذریت ہے، میری اولاد ہے۔ آدم کی اولاد سے بہت سی بستیاں بھر گئی۔ نیچے وَكَانَتْ لِذُرِّيَّتِ آدَمَ، اور آدم کی اولاد سے بہت سی بستیاں بھر گئی، انہوں نے بہت سے مکان بنائے اور کھیتی باڑی کرتے اور زندگی گزارتے تھے۔ اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جب آدم کی اولاد بہت زیادہ بھر گئی، آباد ہو گئی، پھر انہوں نے کیا کیا؟ دیکھیے وَبَنُوا بُيُوتًا كَثِيرَةً، بنا یبنو سے معنی ہے تعمیر کرنا، بنانا، بہت سارے انہوں نے گھر بنائے۔ وَكَانُوا يَحْرُثُونَ الْأَرْضَ وَيَزْرَعُونَ وَيَعِيشُونَ، کہتے ہیں وہ لوگ کھیتی کرتے تھے زمین کے اندر، یعنی زمین کے اندر کا مطلب یہ مت سمجھ لیجئے زمین کے اندر، بلکہ زمین کے اوپری حصہ پر، اور کاشتکاری کرتے تھے اور اپنی زندگی گزارتے تھے۔ عاش یعیشو کے معنی زندگی گزارنا۔ وَكَانَ النَّاسُ عَلَى دِینِ أَبِيهِمْ آدم، اور کیا کرتے تھے؟ لوگ اپنے باپ آدم کے دین پر تھے، وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔
اس کے ساتھ بالکل شرک نہیں کرتے تھے، اور لوگ ایک امت تھے، ان کے والد آدم تھے اور رب اللہ تعالی۔ مطلب کیا ہے؟ وَكَانَ النَّاسُ عَلَى دِينِ أَبِيهِمْ آدم، وہ لوگ کیا تھے؟ آدم علیہ السلام، یعنی وہ اپنے والد آدم علیہ السلام کے دین پر قائم تھے اور عبادت کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی کی، وَلَا يُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئًا، اور وہ کسی چیز کی، یا ہے کہ کسی چیز کو ان کے ساتھ وہ شرک نہیں کرتے تھے۔ وَكَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً أَبُوهُمْ آدَمُ وَرَبُّهُمُ اللَّهُ، یہ عبارت میں نے جو ابھی پڑھی یہ سب سے آخری عبارت ہے اس سبق کی، یعنی کہ نوح علیہ السلام کے کشتی کے سلسلے میں کیا ہے، اس کے ساتھ بالکل شرک نہیں کرتے تھے، اور لوگ ایک امت تھے، ان کے والد آدم اور رب اللہ تبارک و تعالی۔ اور رب کون؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی، وربہم، اور ان لوگ کا رب کون تھا؟ اللہ تبارک و تعالی۔ یہ سبق کا اب خلاصہ یوں سمجھ لیجئے کہ سفینۃ نوح علیہ السلام کی کشتی کے بعد جو ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کا قصہ یا کہانی جو ہے، نوح کی کشتی آدم علیہ السلام کے بعد جو اس میں ذکر کیا گیا ہے، وہ اس انداز میں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ نے آدم کی اولاد کے اندر بہت ساری برکتیں دی، اور ہم سب بھی آدم کی اولاد ہیں، اور اس میں بہت سے مرد بھی ہو گئے، عورتیں بھی ہو گئی، خوب پھلی، اب لوگوں نے گھر کو آباد کیا، بسایا، کھیتی کی، پھر وہاں سے وہ سلسلہ چلا، چلتے 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 وہ لوگ جو ہے کیا اس کو بولتے، کھیتی بھی کرتے تھے، کاشتکاری بھی کرتے تھے، پھر وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے تھے، ان کے ساتھ کسی کو شرک بھی نہیں ٹھہراتے تھے۔ ہمارا اور آپ کا بھی یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ محض اور محض فقط اور فقط ایک اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو مانیں، ان کے ساتھ کسی کو شرک نہ ٹھہرائیں، ہر حال میں اللہ کی عبادت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔